رحلت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اگر آپ ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پورے 42 سال تک پیغمبر اسلام کی حمایت کی اور اپنی زندگی کی آخری 10 سالوں میں خاص طور پر عظیم بہادری اور قربانی کا مظاہرہ کیا، جو کہ پیغمبر کی معرفت کی وجہ سے نمایاں تھی۔ واحد عنصر جس نے انہیں اتنا ثابت قدم رکھا وہ تھا ان کا مضبوط ایمان اور پیغمبر اسلام کے مقدس مشن پر ان کا خالص یقین۔ اور اگر ان کے بیٹے امام علی علیہ السلام کی قربانیوں کو بھی ان کی اپنی قربانیوں میں شامل کر لیا جائے تو ابن ابی الحدید کی آیات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، جیسے کہ ذیل میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا وہاں نہ ہوتے تو دین کامیاب نہ ہوتا۔ انہوں نے مکہ میں ان کی مدد اور حفاظت کی اور ان کے بیٹے نے ان کے لیے یثرب میں موت کے بھنور میں غوطہ لگایا۔ وفات کے وقت ابو طالب علیہ السلام کی وصیت۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں سے کہا، میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ وہ قریش کے امانت دار اور عہد کے سچے ہیں اور تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ وہ ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جسے دلوں نے قبول کر لیا لیکن زبانوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تانوں کے خوف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کے کمزور اور بے بس لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور ان پر ایمان لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی قریش کی صفوں کو توڑنے میں ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قریش کے سرداروں کو ذلیل و خوار کیا اور ان کے گھر اجاڑ دیے اور بے بسوں کو مضبوط بنایا اور ان کو مقام عطا کیا کہ عقیدہ اسلام کے دوست اور حامی بنے۔ جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اگر موت نے مجھے کچھ اور وقت دیا ہوتا تو میں اس کے لیے آنے والے تمام خطرات کو دور کر دیتا۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس خواہش کے اظہار پہ بہت مخلص تھے، کیونکہ ان کی خدمات اور قربانیاں بالخصوص ان کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں ان کی سچائی کی گواہی دیتی ہیں۔ ان کی سچائی کا ایک اور ثبوت وہ وعدہ ہے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز میں کیا تھا، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں اور رشتہ داروں کو اپنے گرد جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو ابو طالب علیہ السلام نے ان سے کہا، اٹھو اے میرے نبی، بھتیجے، تم اعلیٰ مقام پر فائز ہو، تمہارا مذہب تمام مذاہب سے افضل ہے، تم ایک عظیم انسان کے بیٹے ہو، اگر کوئی زبان تمہیں نقصان پہنچاتی ہے تو تمہارے دفاع کے لیے سخت زبانیں نکل آئیں گی اور تیز تلواریں تمہارے دشمنوں کی زبانیں کاٹ ڈالیں گی۔ اللہ کی قسم، عرب تمہارے سامنے ایسے ہی حلیم ہوں گے جس طرح جانور کا چشمہ اپنی ماں کے سامنے ہوتا ہے۔ آخری سفر۔ بہتر ہوا کہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اخلاص ان کے دیانتدار قریبی لوگوں سے دریافت کریں۔
کیونکہ گھر کا مالک بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی خبر دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ ان کے غسل، کفن اور تدفین کا انتظام کریں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلے ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا، میں حیران ہوں کہ لوگ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر کیوں شک کرتے ہیں۔ جب ایک عورت اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلم شوہر کے ساتھ ازواجی تعلقات کو جاری نہیں رکھ سکتی، اور اسد کی بیٹی فاطمہ بھی ان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت ابتدائی مرحلہ تھا اور آخری سانس تک ان کی بیوی رہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان بہت لوگوں کے ایمان سے افضل تھا، اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی طرف سے حج کیا جائے۔